الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، میں آپ کا معالج حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ ککر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں. سامعین و ناظرین، طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا موضوع ہے عورت کے بارے میں. ہم جو ہے نا بچی کی پیدائش سے لے کر جوانی تک ہم نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا. اب ہم اس کی جو زندگی شروع ہوتی ہے شادی کے بعد یا شادی نہ ہو اور بلوغت کی عمر کے بعد کے مسائل جو ہیں اس پہ بات کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. بچی جب جوان ہوتی ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں. وہ اپنے پورے اعضاء کے ساتھ کامل عورت ہوتی ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد اس کے تھوڑے تھوڑے مسائل شروع میں ہی شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے اس کو ماہواری کا خون باقاعدہ نہ آنا. دوسرا مسئلہ ہے اس کو پیار اور محبت زیادہ ملتی ہے. اس وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہونے کی وجہ سے اور حرکات و سکنات نہ ہونے کی وجہ سے 24 گھنٹے گھر میں رہنے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے. وزن بڑھنے کے بعد پیٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے باہر اور جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ جب نیچے دیکھتی ہے تو اس کو اپنا پیٹ ہی نظر آتا ہے. نیچے پاؤں اور اس کے ٹانگیں بھی نظر نہیں آتی. یہ بڑا ایک خطرناک مسئلہ ہے. پیٹ کے تہ میں اگر چربی بہت زیادہ ہو جائے تو جگر جو ہے وہ بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، اس پہ چربی چڑھ جاتی ہے. انتڑیوں کے اندر جو ہے نا چربی کے تہ بن جاتے ہیں. انتڑیوں کے اوپر اور انر سائڈ پہ تہ بن جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ موٹاپا ایک زہر کی طرح اس کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے. اور جو ماہواری کا خون کبھی کم کبھی زیادہ آ رہا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے بالکل ہی بند ہو جائے. نمبر 2، عورت کو اس دوران جو ہے نا وہ دردیں شروع ہو جاتی ہیں موٹاپے کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ خصوصاً اس کو سر کا درد اور سر کے درد ہونے کی وجہ سے اس میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک طبعی امر ہے، اس کا قصور نہیں ہے. وہ چڑچڑاپن جو ہے اس کو اولاد ہونے میں مانع ہوتا ہے اور گھر کے ماحول کو بھی وہ بگاڑ دیتا ہے. ساس، سسر، دیور، شوہر، سب کی ایک کیفیت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. تو عورت کا چڑچڑاپن انتہائی خطرناک ہوتا ہے. گھر میں پرسکون لہجے میں بات کرنی چاہیے. اگر کوئی بات سامنے آئی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے دھیرج اختیار کرنا چاہیے، آہستہ بات کرنا چاہیے. جو اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو آسانی کام کرنا چاہیے. اب اگر یہ موٹاپا بڑھتا رہا تو یہ خودی مزاج میں چلا جائے گا. زرد رنگ کی چربی جو پہلے سفید رنگ کی اعصابی چربی تھی اب یہ زرد رنگ میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ قاذف نالیاں جن کو اووریز کہا جاتا ہے، فلوپین ٹیوبس جس کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی چربی بھی بنتی ہے. اور اگر اعصاب میں ہی ہے تو پھر چھالے بنتے ہیں. پانی والی رسولیاں اس کو کہتے ہیں. عام طور پر ڈاکٹر اس کو پانی کی تھیلی کہتے ہیں. وہ تھیلی ویلی نہیں ہوتی. اور کبھی جو ہے وہ عضلاتی جو ہے وہ رسولیاں بنتی ہیں جو سخت اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں. اور اگر وہ غدی ہوں تو ان کے اندر وہ پھٹتی بھی ہیں، ان سے پیپ بھی بنتی ہے، پیپ بھی نکلتی ہے. آخر وہ کینسر کی شکل اختیار کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو کاٹ کے نکالو. حالانکہ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے، انسانیت کی تقاضا یہ ہے کہ اس کا کامل اور اجمل جو ہے نا علاج موجود ہے کہ وہ عورت دوا کھانے سے اعصابی، عضلاتی اور غدی رسولیوں سے پاک ہو جاتی ہے. اگر عورت زیادہ چرپری اور نمکین چیزیں اور بازار کی چیزیں، ہوٹل کا کھانا کھائے گی تو اس کے یوٹرس میں بھی انفیکشن ہو جائے گا. پھر اس کو جمع کے دوران بہت سخت تکلیف ہوگی. عورت چونکہ معاشرے کا اہم ترین حصہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی مرد پر ہے، لیکن اس کو خود کو بھی بہت سارے احتیاط کرنے چاہیے. احتیاط کرنے کے لیے
ایک تو عورت کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق میں رہے، زور سے بات نہ کرے، اور اگر یہ عوارض جو میں نے اوپر بیان کیے ہیں اگر یہ عوارض ہوں گے تو پھر اولاد کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ایک بڑا موضوع ہے دنیا میں، پوری دنیا میں، کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر زبردستی اس کو سیزر کر دیتے ہیں، کاٹ کے بچہ نکالتے ہیں، اس دوران وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک اینستھیسیا کا انجیکشن، نشے کا انجیکشن لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے عورت کا، وہ اس میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے، پھر کمر سے نیچے جو ہے نا انسان کو فالج ہو جاتا ہے۔ کئی ہزار عورتیں اس حالت میں زندگی گزار رہی ہیں کہ اوپر ٹھیک ٹھاک ہوں، کمر سے نیچے نہ وہ حرکت کر سکتی ہیں نہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ہم نے بھی بڑی کوشش کی، کئی مریضوں پہ علاج کیا، کچھ کامیاب ہوئے اور کچھ کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس کا سبب یہی تھا کہ وہ جو انجیکشن ریڑھ کی ہڈی میں لگتی ہے کہیں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ آپ کہیں بھی گوشت میں انجیکشن لگا کے بندے کو بے ہوش کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے کر لیں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اندر نہ پانی نکالنا چاہیے نہ انجیکشن لگانا چاہیے۔ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اور اس کے بعد عورت کو موٹاپے میں کمر درد بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر شوگر بھی شروع ہو جاتی ہے، پھر بلڈ پریشر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آخر جو ہے نا اس کو سارے مسائل ایک جگہ جمع ہونے کے بعد جو ہے نا وہ کینسر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو بہت قلیل کھانا کھانا چاہیے، کیوں کہ وہ حرکت کم کرتی ہے تو وہ زیادہ کھائے گی تو اس کے جسم میں وہ کھانا رک کے اس کو موٹا کر دے گا اور اس کے مسائل میں اضافہ کر دے گا۔ اسی لیے ہم ایک پروگرام بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت کو چائے جو ہے دودھ والی بہت قلیل بلکہ نہ پینی چاہیے۔ قہوہ چائے میں ہلکا سا نیبو کے 2-4 قطرے ڈال کے اس کو پینا چاہیے۔ اور قہوہ چائے کیا ہے، چھوٹی الائچی اور دار چینی اچھی طرح پانی میں ابال کے، چھوٹی الائچی کے دانے جو کہ چھلکا استعمال نہیں کیا جاتا، بالکل ہی خطرناک چیز ہے، وہ دانے جو ہیں وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ابال کے وہ چائے پیئے۔ نمبر، اگر آپ گوشت کھاتی ہیں تو آپ گوشت میں زیادہ مسالے اور کوکنگ آئل نہ ڈالیں۔ کوکنگ آئل کا میں نے دوسرا نام رکھا ہے مٹی کا تیل، تو مٹی کا تیل کھانے کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو نہ کھائیں۔ تیسرا، روٹی اگر آپ کھاتی ہیں تو دیسی گھی والی کھائیں۔ کبھی بھی آپ کوکنگ آئل سے مل کے پراٹھا بنا کے نہ خود کھائیں، نہ بچوں کو کھلائیں، نہ شوہر کو دیں، نہ ساس کو دیں، نہ سسر کو دیں، گھر میں کسی کو کھانے نہ دیں۔ اور اگر دیسی گھی ہے تو 1 کلو سبزی میں یا گوشت میں 1 کھانے والا چمچ کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ۔ اور تیسری بات ہے، جتنا بھی آپ پیاز کو جلا کے بگھار بنائے جاؤ گے کہ ذائقہ آئے تو وہ جل کر کینسر ہو جاتا ہے اور انسانی جسم کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ جہاں تک کہ عورت کے لیے دودھ کے استعمال کا تعلق ہے تو دودھ جو ہے ہمیشہ عورت پانی 2 حصے 1 حصہ دودھ ملا کر پیے۔ میٹھا کرنا چاہتی ہے تو اس میں شہد ڈال دیں، اگر وہ پینا چاہتی ہے، نہیں پینا چاہتی تو اس کو جتنی چائے کی ضرورت ہے وہ قہوہ چائے پیے، جتنی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج چل نکلا، فلانا آیا چائے پکاؤ، فلانا آیا چائے پکاؤ، فلانا آیا چائے پکاؤ، یہ ایک زہر کی طرح ہمارے جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ پاکستان کی بجٹ میں ایک بڑا خسارہ چائے بھی ہے، تو چائے ہمیں اتنی پیتے ہیں، ہمیں نہیں پینی چاہیے۔ ہم سب نے مل کر اس کام کو آگے بڑھانا ہے تاکہ انسانیت صحت مند رہے۔ ہماری عورتیں صحت مند ہوں گی تو پورا معاشرہ صحت مند ہوگا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب صحت مند ہوگی تو ہم صحت مند ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور آپ سے اپیل ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو میسنجر پہ، فیس بک پہ بھی شیئر کریں تاکہ یہ دنیا تک بھلائی کی پیغام جو ہے پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔